شیر افضل مروت کے لیے بڑے اہم سرکاری عہدے کی منظوری عمران خان نے دے دی۔ شیر افضل مروت کے عہدے کا نوٹیفیکیشن اگر جاری ہو گیا تو حکومت کو لگ پتہ جائے گا۔ شیر افضل مروت جیسا ہارڈ لائنر جو ہے وہ اگر اس عہدے پہ آ گیا تو حکومت جو ہے وہ اس کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ دوستوں اور ساتھیوں، عمران خان نے گزشتہ دنوں ایک بڑی ہی اہم شیر افضل مروت کے لیے بڑے اہم سرکاری عہدے کی منظوری عمران خان نے دے دی۔ عمران خان نے گزشتہ دنوں جیل میں ملاقات کے دوران دو اہم تقرریوں کا جو ہے نا وہ منظوری دی۔ ان میں ایک تو قائد حزب اختلاف ہیں اور دوسرے شیر افضل مروت صاحب کی منظوری ہے۔ اگر شیر افضل مروت اس عہدے پر آ گئے تو حکومت کے ساتھ کیا بنے گا، آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری مارگا نیوز کے ساتھ۔ امید ہے آپ بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ حسب روایت آپ سے ایک التماس ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، نئے دیکھنے والے دوست، اور اگر ہماری ویڈیو میں کوئی آپ کو چیز اچھی لگے تو آپ اس کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ یہ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جا سکے اور ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ تو آئیے نکات پر بات کرتے ہیں کہ وہ کیا دو اہم تقرریاں ہیں۔ گزشتہ دنوں عمران خان صاحب نے ایک تو عمر ایوب صاحب کے نام کی منظوری دی کہ ان کو قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف جو ہے نا وہ مقرر کیا گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ قائد حزب اختلاف بھی ایک اہم عہدہ ہے قومی اسمبلی میں، لیکن عمر ایوب صاحب کی شخصیت کوئی ایسی نہیں ہے یا ان کا ماضی کوئی اس طرح کا نہیں ہے کہ حکومت کو اس سے کوئی بڑی پریشانی ہو کہ وہ اپوزیشن لیڈر کے طور پر جو ہے نا وہ حکومت کو بڑا کوئی ٹف ٹائم دیں گے یا آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے، تو اس طرح کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ لیکن دوستوں اور ساتھیوں، دوسری تقرری جو ہے نا وہ ہے بھی بڑی دھانسو عہدہ، بڑے دھانسو قسم کا عہدہ، اور اس پہ جس بندے کا نام دے دیا عمران خان نے وہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہے نا دو ہاتھ کیا چار ہاتھ جو ہے نا وہ ہے شیر افضل مروت صاحب۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک جو ہے وہ ہارڈ لائنر ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے، اور ہر معاملے پر وہ حکومتی بینچوں کو بڑا ٹف ٹائم دیتے ہیں۔ تو یہ جو ایوان زیریں کی کمیٹیاں ہوتی ہیں، قائمہ کمیٹیاں مختلف طرح کی، ان میں جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہے نا یہ سب سے اہم ترین ہوتی ہے اور اس کی سربراہی عمومی طور پر اپوزیشن کے پاس ہوتی ہے۔ لیکن حکومت کی خواہش جو بھی حکومت ہو اس کی خواہش اس طرح کی ہوتی ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے کوئی ایسا بندہ آ جائے جو بہت زیادہ کوئی ہارڈ قسم کا جو سخت رویہ جو ہے نا وہ نہ رکھے۔ وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جتنے مالی معاملات ہوتے ہیں وہ آنے ہوتے ہیں، جتنے آڈٹ پیراگراف ہوتے ہیں وہ سارے سیٹل اور ایڈجسٹ ہونے ہوتے ہیں نا۔ تو حکومت کو ایسا بندہ چاہیے ہوتا ہے جو کچھ لے لو اور کچھ دو کے اصول پر جو ہے نا وہ کام کر رہا ہو جناب۔ کوئی معاملات رفع دفع کرنے، کوئی سیٹل کرنے میں اس کا انٹرسٹ ہو کہ ٹھیک ہے کچھ چار پیرے ہمارے بھی ایڈجسٹ ہو جائیں گے، کوئی پچھلے اور کچھ 6 آپ کے بھی ہو جائیں گے۔ لیکن آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اور حکومتی عہدیداران بھی جانتے ہیں کہ شیر افضل مروت کم از کم وہ آدمی نہیں ہے جو اس طرح کے معاملات میں حکومت کو سپورٹ کرے گا یا ان کے لیے جو ہے نا وہ سوٹیبل ہوگا۔ تو اب عمران خان نے نا یہ بڑا سوچ سمجھ کے میرے خیال میں نا اس کا نام دیا ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی چیئرمین شپ کے لیے، کہ عمران خان جو کہہ رہے ہیں نا کہ مزاحمت کے بجائے مفاہمت کی طرف آ رہے ہیں، تو مجھے نہیں لگ رہا کہ اگر اس طرح کے عہدے پر بیٹھیں گے شیر افضل مروت صاحب تو وہ کس طرح مفاہمت جو ہے نا وہ آگے بڑھے گی۔ تو یہ اپوزیشن کی سیاست جو ہے نا یہ بڑی بھرپور سیاست ہونے والی ہے۔ اب آپ کے سامنے ہم چیز رکھتے ہیں کہ دیکھیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے نا وہاں پہ جتنے بھی معاملات جانے ہیں، معاملات وہ مالی ہوں یا کوئی بھی ہوں، وہ سارے معاملات جو ہیں وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے دیکھنے ہیں۔ اس میں اپوزیشن کی طرف سے بھی لوگ ہوں گے اور حکومت کی طرف سے بھی ہوں گے، جبکہ چیئرمین اس کو جو ہے وہ شیر افضل مروت کر رہے ہوں گے جن کے نام کی منظوری دی ہے۔ ابھی ان کا نوٹیفیکیشن ہونا ہے، نوٹیفیکیشن ان کا اسپیکر قومی اسمبلی میں کرنا ہے۔ اگر تو آپ دیکھیے گا آپ آنے والے دنوں میں نا آپ ذرا اس بات پہ نظر رکھیے گا کہ اگر گورنمنٹ ان کی تقرری میں آئیں بائیں شائیں کرتی ہے
یا اس کو لٹکانے کی کوشش کرتی ہے کسی طرح، تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ حکومت جو ہے نا وہ شیر افضل مروت سے خوف زدہ ہے، وہ نہیں چاہتی کہ اس طرح کا کوئی بندہ بطور چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو آ جائے۔ تو اگر انہوں نے اس کی سموتھ تقرری کر دی ان کی، تو اس سے تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کو کوئی خدشہ نہیں ہے، وہ کہے گی کہ گڈ گورننس اور شفاف معاملات ہم نے کرنے ہیں، تو ہمیں کیا جناب، کوئی بندہ بھی آ کے بیٹھ جائے وہاں پہ، ہمارے جو معاملات وہاں جائیں گے وہ شفاف ہوں گے اور گڈ گورننس کی مثال ہوں گے، تو کوئی بھی بندہ بیٹھا ہوگا اس کو منظوری دینی پڑے گی، جبکہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ابھی ماضی میں بھی جو ہے نا بڑے بڑے اہم جو ہے وہ سیاستدان جو ہیں، رہنما جو ہیں، وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین رہ چکے ہیں، اور پھر بہت سے ایسے نام تھے جن پر پھڈے بھی پڑتے رہے ہیں نا کہ جناب اس بندے کو آنا چاہیے یا اس کو نہیں آنا چاہیے، یا اس کی سربراہی میں کیا کچھ ہو رہا ہے کیا کچھ نہیں ہو رہا، اس کو مستعفی کرا دیں، اس کو آپ کسی طرح جو کنٹرول کر لیں جناب۔ تو اب یہ ایسی چیز ہے کہ شیر افضل مروت جیسے بندے جو ہے نا ان کو نہ تو کنٹرول کرنا میرے خیال میں کہ ممکن ہے، اور نہ ہی ان سے کوئی ایسا کام لے دے کے کرانا وہ جو ممکن ہے۔ تو اب حکومت کے لیے یہ ایک بڑا ٹف ٹائم ہوگا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اندر جو ہے نا، اور اگر وہ چیئرمین ان کی تقرری ہو جاتی ہے تو بطور رپورٹر یا بطور صحافی بھی میں سمجھتا ہوں کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے جو اجلاس ہوں گے ان کی کارروائی دیکھنے سے تعلق رکھے گی جناب، کہ کس طرح وہاں پہ جتنے بھی اونگیاں بونگیاں ہوتی ہیں سرکار کی، یا للے تللے ہوتے ہیں جو اس کے ایکسپینس ہوتے ہیں یا اس کے آڈٹ پیراگراف بنتے ہیں، وہ کس طرح وہاں منظور ہوں گے جناب۔ وہاں سے پھر بڑی خبریں نکلتی ہیں، بڑے بڑے سکینڈل نکلتے ہیں، اور ماضی میں بھی جو کابینہ کی رپورٹنگ کرنے والے صحافی ہیں انہوں نے بڑے بڑے سکینڈل وہیں سے بریک کیے ہیں کہ جناب وہاں پہ بے شمار معاملات آئے، اور آگے جو پتہ چلا کہ وہ سکینڈل تھا، وہ جناب کیا کیا چیزیں تھیں وہ وہیں سے باہر نکلے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ گورنمنٹ یہ تقرری کر دے اور شیر افضل مروت صاحب وہاں بیٹھ کر اپنا وہ کردار ادا کریں جو ان کو آئین تفویض کرتا ہے، کہ وہ تمام حکومتی جو مالی معاملات ہیں ان پر نظر رکھیں اور کسی ایسی چیز کی منظوری کا حصہ نہ بنے جو آئین اور قانون سے ہٹ کر ہو، تاکہ کوئی معاملہ تو شفافیت کی طرف آگے جا سکے۔ آج تک کے ولاگ میں اتنا ہی، اگلے ولاگ تک کے لیے شہزاد چودھری کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔